دنیا میں اللہ جل مجدہ نے ہمیں اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ اللہ پاک کی پہچان کرائیں اور اللہ پاک کی پہچان کے مظہر بنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرائیں، اچھائی کی پہچان کرائیں۔ اپنی پہچان کرانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا، یہ یاد رکھیں۔ ہماری پہچان کا کیا بنے گا پھر، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ جل مجدہ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ بندے، کہ اگر تم بندے بن گئے تو میں تیری پہچان کراؤں گا، تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس لیے دیکھیں گے کہ جو ہستیاں گزر گئیں، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ان کے دور میں نہ میڈیا تھا، نہ فیس بک تھی، نہ سوشل میڈیا، نہ ٹی وی، نہ اخبارات۔ بس آج بھی ہم نام سنتے ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو دل میں ایک عظمت اور ایک پہچان اور ایک تقدس قائم ہوتا ہے۔ آج بھی نام سنتے ہیں سیدنا امام حسن بصری کا، تو ایک عجیب کیفیت، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا، پھر اوپر چلتے جائیں تو ان شخصیتوں کو تو دیکھا بھی نہیں آج کے لوگوں نے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ یہیں آپ کے شہر لاہور میں دریا کے دونوں طرف ایک روحانیت کے بادشاہ آرام کر رہے ہیں اور ایک اس دنیا کے بادشاہ آرام کر رہے ہیں، جو مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اس ہندوستان کے خطے کے تھے، اور دوسری طرف سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آپ منظر دیکھیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ آ رہے ہیں، کس کثرت سے آ رہے ہیں، عزت احترام اور ایک جذبہ محبت کس طرف ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اخلاق میں سے ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے نا اخلاق، تو یہ جو ہے نا میری پہچان ہو، میں جانا جاؤں، یہ اللہ نے فرمایا یہ میری صفت ہے کہ میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، نہ کہ تم خود ہی اپنی شروع کر دو۔ ہاں، تم نے اگر صحیح معنوں میں کوشش کی تو میں تیری پہچان ضرور کراؤں گا۔ پھر جب اللہ جل مجدہ پہچان کراتا ہے نا، وہ کسی واسطوں کا، کسی میڈیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ حدیث لمبی نہیں بیان کر رہا، پر صرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اترے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، یعنی بندہ بن جائے، تو جبریل علیہ السلام اتنی بڑی مخلوق اللہ کی، اس کو بلا کر، ان کو بلا کر فرماتا ہے، اے جبریل، مطلب یہ تم بہت بڑے میرے فرشتے ہو اور سردار ہو، فلاں بندے سے جو زمین پر فلاں گاؤں میں، بستی میں، فلاں عورت، فلاں مرد وہ رہ رہا ہے، اس میں انسانیت ہے، اس میں للہیت ہے، وہ صحیح انسان، صحیح بندہ بن گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اب تم بھی محبت کرو اس سے۔ پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں کے فرشتے جو حاملین عرش ہے ان میں بھی اعلان کریں، تعارف کرائیں۔ یہ ہے تعارف جو بندے کو چاہیے، یعنی اللہ جب بندے کا کرا رہا ہے۔ پھر حاملین عرش، ساتویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، یہاں تک کہ پھر جو زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے ان میں بھی، پھر وہ فرشتے انسانوں، اچھے انسانوں میں، یہاں تک کہ جانوروں میں، چرند پرند میں اس بندے کا تعارف جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس سے مخلوق الہی محبت کرتی ہے۔ میں اکثر کہا ہوں کہ لوگ جو فیم اور نیم، مشہوری چاہتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا بھی اس کا بھی کوئی طریقہ ہی صحیح اختیار کر لیں۔ وہ ہو سکتا ہے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے اپنا ایمان بیچنا شروع کر دیں،
ہو سکتا ہے اپنی عزت بیچنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے اپنا عہدہ ہو سکتا ہے اپنی وفا بیچنا شروع کر دیں کہ ہم مشہوری حاصل کر رہے ہیں، کہ ہم فیم چاہتے ہیں، نیم چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں۔ تو ان کو جو چیز وہ چاہتے ہیں اس کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا، تو پھر بھی وہ عزت، وہ مرتبہ مخلوق کے ہاں بھی نہیں ملتا تو اللہ کے ہاں تو پھر ہے ہی، وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام محمد بن علی السنوسی، یہ غالباً لیبیا کے رہنے والے تھے پرانے زمانے میں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ خود اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو کبریائی اور اپنی مشہوری اور فیم اور نیم اور یہ چیزیں چاہتا ہے، اللہ پاک سے اس کا تعلق اس طرح کٹ جاتا ہے جس طرح رسی کینچی سے کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر آخر کار وہ مخلوق میں۔ تو اس لیے جو اللہ جل مجدہ بغیر مانگے دے عزت، بندے کو شکر کرنا چاہیے مخلوق کی نظر میں یا ہو، لیکن خود نہیں، ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری تعریف کرو، مجھے یہ میڈل مل جائے، میرا یہ دوسرے کو نیچا کر کے اوپر، وہ بندہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔